ینبغی، یہاں پر نون کو میم سے بدل دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جب نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر ادا کرتے ہیں۔ یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نون کی جگہ میم کو پڑھیں گے۔ ینبغی نہیں پڑھیں گے بلکہ غنہ کرتے ہوئے ینبغی میم کی آواز ظاہر کریں گے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین کرام، الحمدللہ قرآن پاک سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ ابھی تک سورہ یاسین شریف کی 35 آیات ہم تجوید و قرات کے قوانین کے مطابق سیکھنے میں کامیاب ہوئے۔ آج ہم اپنے اس سلسلے کی 7ویں قسط کا آغاز کریں گے۔ آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ وقت ضائع نہیں ہوگا۔ قرآن پاک سیکھنے کے متعلق بڑی مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس کی صورت میں لازمی دیجیے گا۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون۔ سبحان الذی، سین کی آواز میں سیٹی نمایاں کریں گے۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے، ساکن ہے، اس کی آواز کو زور لگا کر اس طرح سے ادا کریں گے کہ آواز ٹکراتی ہوئی محسوس ہو، یعنی یوں پڑھیں گے سبحان الذی۔ آرام سے نہیں پڑھیں گے، اس طرح نہیں پڑھیں گے سبحان الذی سبحان الذی، اس طرح سے نہیں بلکہ سبحان الذی۔ ہا کی آواز خوب نمایاں کریں گے، ذال میں سیٹی کی آواز نہیں ہوگی، زی پڑھیں گے، زی نہیں پڑھیں گے۔ سبحان الذی خلق الازواج، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کی آواز پر ہوگی۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کی آواز بھی پر ہوگی۔ زا کے اندر سیٹی نمایاں کریں گے، واو کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اس کے بعد الف مدہ ہے۔ خلق الازواج كلها مما، میم مشدد میں ہمیشہ غنہ کر کے پڑھتے ہیں، یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ مما تنبت الارض، نون ساکن کے بعد حرف با ہے، یہاں پر اقلاب ہوگا، یعنی میم سے بدل کر نون ساکن کو ادا کریں گے۔ یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نون کو میم سے بدل دیں گے۔ تنبت الارض نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کی آواز ہوگی، تا کو میم سے ملائیں گے، تنبت الارض، اور غنہ بھی یہاں پر کریں گے، تنبت الارض۔ را بھی پر ہوگا اور ضاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کی آواز بھی پر ہوگی۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، نون ساکن کے بعد با حروف اخفا میں سے ہے، یہاں پر اخفا کریں گے، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، نون کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے۔ انفسہم نہیں پڑھیں گے بلکہ انفسہم غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، یہاں پر میم مشدد میں غنہ ہوگا۔ لا يعلمون، عین کی آواز نمایاں کریں گے۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم،
وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ حمزہ پر کھڑی حرکت ہے، اسے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ وَآیَةٌ، تا کو لام سے ملائیں گے اور پھر میم کو لام سے ملائیں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، یہاں پر وقف کریں گے تو مد لین عارض ہو جائے گا، اس کو لمبا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ یہاں پر غنہ کریں گے، نون ساکن میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، یہاں پر ادغام ہے، ادغام شفوی۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وا میں سیٹی پیدا نہیں ہونے دیں گے، مظلمون پڑھیں گے تو یہ غلطی ہو جائے گی، لحن جلی شمار ہوگا، اور لحن جلی حرام ہے، گناہ کا کام ہے۔ اس کو مظلمون نہیں پڑھیں گے، زا کی آواز پیدا نہیں ہونے دیں گے، یعنی سیٹی نہیں نکالیں گے، بلکہ مظلمون آواز پر ہوگی اور بغیر سیٹی کے ادا کریں گے، مظلمون۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور اگر اس کو ملا کر پڑھیں گے، وقف نہیں کریں گے، تو پھر لام کے اوپر پیش کو پڑھا جائے گا۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ وَالشَّمْسُ، واو کو شین سے ملائیں گے، سین کی آواز میں سیٹی پیدا کریں گے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي، جیم میں قلقلہ کریں گے، آواز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوگی، را کو باریک پڑھیں گے۔ تجری لمستقر لہا، قوف کی ادائیگی پر ہوگی، را کو باریک پڑھیں گے، پتلا پڑھیں گے۔ لمستقر لہا، رلہا، لمستقر لہا ذالک، ذال میں سیٹی پیدا نہیں ہونے دیں گے، وگرنہ یہ زال ہو جائے گا اور لحن جلی شمار ہوگا، جو کہ بڑی غلطی ہے، گناہ ہوگا۔ ذالک تقدیر، قاف میں قلقلہ کریں گے، پر پڑھیں گے اس کو۔ تقدیر العزیز العلیم، یہاں پر بھی زا میں سیٹی پیدا کریں گے، دونوں میں عین کی آواز خوب نمایاں کریں گے، یہاں پر بھی عین کی آواز خوب نمایاں کریں گے۔ ناظرین کرام، عین اور حمزہ میں نمایاں فرق ہے، اگر ہم اس فرق کو نہیں کرتے تو معنی بھی بدل جائے گا۔ علیم جب حمزہ کے ساتھ پڑھا جائے، الف کے ساتھ، تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک، اور جب عین کے ساتھ پڑھا جائے علیم تو اس کا مطلب ہوتا ہے علم والا۔ لہٰذا آپ اس غلطی سے بچنے کے لیے عین کی آواز کو خوب نمایاں کیجیے گا۔ عزیز العلیم، والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدیم۔ والقمر، قاف کی ادائیگی بھی پر ہوگی، را کو بھی پر پڑھیں گے۔ والقمر قدرناه، قاف کی ادائیگی پر ہوگی، باؤ کو جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے، را پر پڑھا جائے گا۔ قدرناه منازل،
زا میں سیٹی کی آواز پیدا کریں گے، حتی، ہا کی آواز نمایاں کریں گے، تا کو لمبا کر کے پڑھیں گے، کھڑی حرکت ہے۔ عاد، عین کی آواز نمایاں کریں گے، عاد کالعرجون القدیم، یہاں پر بھی عین کی آواز نمایاں ہوگی، را کو پر پڑھا جائے گا، قاف کی آواز بھی پر ادا کریں گے۔ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ لَلشَّمْسُ، سین کی آواز میں سیٹی پیدا کریں گے، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي، یہاں پر نون کو میم سے بدل دیا جائے گا۔ یاد رکھیں کہ جب نون ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن کو میم سے بدل کر ادا کرتے ہیں، یہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ نون کی جگہ میم کو پڑھیں گے۔ ین باغی نہیں پڑھیں گے بلکہ غنہ کرتے ہوئے یم باغی، میم کی آواز ظاہر کریں گے، یم باغی، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا، یہاں پر مد منفصل ہے، 3 الف تک لمبا کر کے پڑھیں گے، أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، یہاں پر نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے ہے، اخفا کریں گے، غنہ کر کے پڑھیں گے، دال میں قلقلہ ہوگا، را کو باریک پڑھیں گے، کاف کو بھی یہاں پر باریک پڑھیں گے، یہ والی قاف جو ہے اس کو پر ادا کریں گے، را کو بھی یہاں پر پر ادا کریں گے۔ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ، پہلے والی را اور کاف باریک ہوگی، دوسرے والی قاف اور را دونوں پر پڑی جائے گی۔ أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، یہاں پر بھی را باریک ہوگی اور نون مشدد میں غنہ کر کے پڑھیں گے، قاف جو ہے یہ پر پڑھا جائے گا۔ وَكُلٌّ، لام مشدد ہے، اس کو ذرا رک کر ادا کریں گے، اور تنوین کے بعد فا حرف اخفا میں سے یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے، اخفا کریں گے۔ فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، یہاں پر تنوین کے بعد یا حروف یرملون میں سے ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، حمزہ پر کھڑی حرکت ہے، اسے لمبا کر کے پڑھیں گے اور تا کو لام سے ملائیں گے۔ وَآيَةٌ لَهُمْ، نون مشدد میں غنہ کریں گے، أَنَّا عملنا، آ کی آواز نمایاں کریں گے، حملنا، حمل نہ پڑھیں گے تو ہا ہو جائے گا اور لحن جلی یعنی بڑی غلطی شمار ہوگا، اس طرح پڑھنا گناہ ہوگا۔ حملنا، حملنا نہیں پڑھیں گے۔ ذریتہم، ذال میں سیٹی پیدا نہیں ہونے دیں گے، را کو باریک پڑھیں گے اور مشدد حرف کو ذرا رک کر ادا کرتے ہیں، لہذا اس کو بھی تھوڑا رک کر پڑھیں گے۔ ذریتہم، ذریتہم فی الفلک المشحون، کاف کی آواز باریک ہوگی، ہا کو نمایاں کریں گے۔ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ،
وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَخَلَقْنَا صا کی ادائیگی پر ہوگی، قاف کی ادائیگی بھی پر ہوگی، اور قاف چونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے ساکن ہے، اس میں قلقلہ بھی خوب واضح کریں گے، آواز ٹکراتی ہوئی محسوس ہوگی۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، میم ساکن کے بعد ایک اور میم ہے، یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح نون ساکن کے بعد میم ہے، یہاں پر بھی ادغام ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ دونوں جگہ پر غنہ کر کے پڑھنا ہے اور آپس میں ملا کر پڑھنا ہے۔ سا جو ہے اس میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دیں گے، اس طرح سے ادائیگی کریں گے۔ لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ يَرْكَبُونَ را پر ادا ہوگا، کاف کو باریک پڑھیں گے۔ يَرْكَبُونَ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ نون ساکن کے بعد ایک اور نون ہے، یہاں پر ادغام ہوگا اور غنہ کر کے پڑھیں گے، اور حمزہ ساکنہ جو ہے اس کو جھٹکا دے کر ادا کریں گے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ غین کو جو ہے وہ حلق سے ادا کریں گے، گاف نہیں پڑھیں گے، نغرق نہیں پڑھیں گے، بلکہ نغرق را کی ادائیگی باریک ہوگی، قاف میں قلقلہ کریں گے اور قاف کو پر پڑھیں گے۔ نغرقهم فلا صریخ لهم صاد بھی پر ہوگا، خا بھی پر ہوگا، را کی ادائیگی باریک ہوگی۔ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ یہاں پر بھی اخفا ہوگا، غنہ کریں گے، قاف کو پر پڑھیں گے، ذال میں سیٹی کی آواز پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ يُنقَذُونَ زون نہیں پڑھیں گے۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ إِلَّا یہاں پر لام مشدد ہے، اس کو ذرا رک کر ادا کریں گے، را کو پر پڑھیں گے، ہا جو ہے اس میں آواز کو نمایاں کریں گے، تنوین کے بعد میم ہے، حروف یرملون میں سے ادغام ہوگا، اسی طرح میم کے بعد نون مشدد ہے، یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ رحمتاً منا ومتاعاً عین کے آواز نمایاں کریں گے، الی حین ہا کی آواز بھی نمایاں ہوگی۔ الا رحمتاً منا ومتاعاً الی حین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج کا سبق بھی ہمارا مکمل ہوا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے دوسروں تک بھی شیئر کیجیے گا تاکہ قرآن پاک کے نور سے دوسرے لوگ بھی فیض یاب ہو سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک ریگولر پہنچتے رہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے جلد ہی قرآن پاک صحیح معنوں میں سیکھنے کی توفیق حاصل ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمیں دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔